ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار ہے دسمبر کی 22 اور رجب کی 1 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ ذرائع کے مطابق حالیہ برف باری کے بعد وادی کشمیر کو لداخ سے ملانے والی واحد زمینی شاہراہ زوجلا درہ پر سڑک رابطہ بحال کرنے کے لیے سونا مرگ اور مینا مرگ دونوں اطراف سے برف ہٹانے کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ شاہراہ لداخ اور کشمیر کے درمیان آمد و رفت کے لیے انتہائی اہم تصور کی جاتی ہے، تاہم تازہ برف باری کے باعث فی الحال یہ راستہ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ زوجلا پاس پر تیز ہواؤں کے سبب سڑک کے اطراف بھاری مقدار میں برف جمع ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں سڑک انتہائی پھسلن زدہ ہو چکی ہے اور گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جب تک سڑک سے مکمل طور پر برف صاف نہیں کی جاتی، اس وقت تک شاہراہ کو ٹریفک کے لیے محفوظ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سڑک کی جلد بحالی کو یقینی بنانے کے لیے دونوں جانب سے برف ہٹانے والی ٹیموں کے ساتھ بھاری مشینری تعینات کر دی گئی ہے، جو مسلسل کام میں مصروف ہیں۔ تاہم حکام نے واضح کیا ہے کہ شاہراہ کی بحالی کا انحصار موجودہ آنے والی موسمی حالات پر ہوگا۔ ادھر انتظامیہ نے زوجلا پاس کے دونوں اطراف پھنسے ہوئے ڈرائیوروں اور مسافروں کو صبر و تحمل سے کام لینے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مسافروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ محکموں کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل کریں اور باضابطہ طور پر گرین سگنل ملنے تک اپنے سفر کو مؤخر رکھیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہفتے کی شام سے سونا مرگ، زوجلا اور گمری کے علاقوں میں مسلسل برف باری ہوئی، جس کے نتیجے میں اس اہم شاہراہ کو عارضی طور پر گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ سڑک کی بندش کے باعث زوجلا کے دونوں اطراف بڑی تعداد میں مسافر اور ڈرائیور درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں، جنہیں شاہراہ کی بحالی کا بے صبری سے انتظار ہے۔ کرگل شہر میں واقع خواجہ غلام سعیدین لائبریری میں نئے تعلیمی سیشن کے لیے طلبہ و طالبات کے داخلے کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج امام خمینی ٹاور کے باہر بڑی تعداد میں بچے قطار میں دیکھے گئے، جو اس لائبریری میں داخلہ حاصل کر کے بہتر اور سازگار ماحول میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ طلبہ کی اس بڑی تعداد نے لائبریری کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور تعلیمی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس موقع پر جب لائبریری کے انچارج سے فیس اور نشستوں کی دستیابی کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ خواجہ غلام سعیدین لائبریری امام خمینی میموریل ٹرسٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس لیے ٹرسٹ کی ہدایت کے مطابق یہاں طلبہ سے نہایت معمولی فیس وصول کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائبریری میں سالانہ داخلے فیس صرف 1100 روپے جبکہ 6 ماہ کے لیے 600 روپے مقرر کی گئی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لائبریری انچارج کے مطابق اس وقت لائبریری میں مجموعی طور پر 110 طلبہ کی بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے، جہاں مطالعے کے لیے پرسکون ماحول کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی سہولیات اور معیار و مفید کتابوں کا ذخیرہ بھی دستیاب ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہر سال طلبہ کے داخلے کے لیے باقاعدہ فارم فراہم کیے جاتے ہیں اور رواں سال بھی تقریباً 100 طلبہ کو داخلہ فارم دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل مختلف سماجی اور فلاحی شعبوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ خواجہ غلام سعیدین لائبریری اسی تعلیمی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جہاں نہایت کم فیس پر طلبہ کو معیاری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس کمرشل لائبریریوں میں ماہانہ فیس عموماً 700 سے 1200 روپے تک وصول کی جاتی ہے، جو بہت سے طلبہ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔
اسی وجہ سے بالخصوص غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات اس لائبریری میں داخلے کو ترجیح دیتے ہیں، جہاں بلا تفریق مذہب و رنگ و نسل تمام بچوں کو یکساں طور پر مطالعہ اور تعلیمی ترقی کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ خواجہ غلام سعیدین لائبریری نہ صرف طلباء کی علمی استعداد بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہی ہے، بلکہ ضلع کرگل میں تعلیمی شعور کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اتوار کو ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے ضلع کرگل میں پولیو حفاظتی ٹیکہ کاری پروگرام کا آغاز کیا۔ اس مہم کے تحت قومی حفاظتی ٹیکہ کاری 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران، پیرا میڈیکل عملہ، والدین اور بچے موجود تھے۔ ڈاکٹر جعفر آخون نے پولیو کے خاتمے میں طبی عملے کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ صحت کارکنان، انتظامیہ اور عوام کے مشترکہ تعاون سے ہی بھارت کو پولیو فری بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مہم میں بھرپور شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ صحت اور تعلیم LHDC کرگل کے اولین ترجیحات میں ہے اور محکمہ صحت کی جانب سے دور دراز علاقوں میں سہولیات کی فراہمی اطمینان بخش ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے بھی پیرا میڈیکل عملے کی خدمات کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ محکمہ صحت کے مطابق اس مہم کے تحت ضلع میں 0 سے 5 سال کی عمر کے 12,495 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، جس کے لیے 386 بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان میں 20 سال پرانے قانون منریگا کی جگہ لائے گئے بل جی رام جی پر پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد صدر دروپدی مرمو نے دستخط کر دیے ہیں۔ وکست بھارت روزگار گارنٹی قانون 2025، جس کو مخفف شکل میں جی رام جی بھی کہا جا رہا ہے، 20 سال پرانے مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ منریگا کی جگہ لے گا۔ حکومت اس بل کو آئندہ سال 1 اپریل سے نافذ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ نئے قانون کے مطابق خواہش مند دیہی خاندانوں کو کم از کم 125 دن کا روزگار فراہم کرنا حکومت کی قانونی ذمہ داری ہوگی۔ اس قانون کی روح سے ہفتہ وار یا زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر مزدوری کی ادائیگی کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مقررہ وقت کے اندر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں تاخیر کے معاوضے دینے کا بھی التزام رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ وہ بھی جی رام جی بل اپوزیشن کی زبردست مخالفت کے دوران جمعرات 18 دسمبر کو پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی اپوزیشن پارٹیاں نئے قانون کی سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس نئے قانون کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی کئی اپوزیشن پارٹیوں نے جی قانون کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ امریکی سینیٹر لنڈسی گراہم نے کہا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل اسرائیل ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی۔ اس گفتگو میں وہ اپنے طلبی دورے پر روشنی ڈال رہے تھے۔ لنڈسی گراہم نے زور دے کر کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی توسیع کی کوشش تہران کے جوہری پروگرام کی طرح ایک سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے واضح کی کہ توقع ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو اس ماہ کے آخر میں واشنگٹن کے دورے کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بات کریں گے۔ اسرائیلی عہدیداروں کی جانب سے ایران کے صرف جوہری پروگرام پر توجہ مرکوز اور بیلسٹک میزائل کو نظر انداز کرنے کے ٹرمپ کے رویے پر تنقید کے جواب میں گراہم نے کہا کہ یہ صورتحال بدل رہی ہے۔ ہم ایران کو بیلسٹک میزائل تیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آئرن ڈوم سسٹم کو ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو چیز اسرائیل کو کمزور کرتی ہے وہ امریکہ کو کمزور کرتی ہے۔ اسرائیل ہمارا ایک بڑا اتحادی ہے اور جب
ایران یہودی ریاست کو دھمکاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کو بھی دھمکاتا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 13 جون کو اسرائیل نے امریکی حمایت سے ایران پر 12 دن تک جارحیت کی، جس کے دوران ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے بھی ہوئے۔ تاہم ایران کی جانب سے زبردست جوابی کارروائی اور میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے امریکہ سے جنگ بندی کرانے کی اپیل کی۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ تہران کا کہنا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔